آج ایک نیا عنوان آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سیکھنے کے ساتھ عمل اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اصلاحی باتیں سنتے ہیں، جو اس یوٹیوب کا اصل مقصد ہے چینل کا، اصلاح کریں، اپنا سننا نہیں، سننے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی کے سارے اعمال کا دار و مدار، فلاح و نجات کا معیار انسان اپنا دل ہے۔ دل، انسان کا دل درست ہو، دل صاف ہو، دل اللہ تعالیٰ کے تقوی سے فل ہو، انسان کے دل میں زہد ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، آخرت کی فکر ہو، تو انسان کے سارے اعمال درست رہتے ہیں۔ اگر انسان کا دل خراب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تقوی، زہد، خشیت اور خوف سے خالی ہو، تو انسان کا کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ الکہف کی آیت میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے نبی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس انسان کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، تقوی، خوف و خشیت سے محروم کر دیا ہے، ایمان کی محبت، دین کی محبت، ایمان کی محبت، دین کی محبت اس کے دل سے، اس کا دل خالی ہے، ایسے انسان کی کوئی بات آپ نہ سنیں، اس کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ کیوں؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا کوئی عمل درست نہیں ہوتا، سارا عمل اس کا غلط ہوتا ہے۔ دیکھیں، جس کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، اللہ نے فرمایا اس کا کوئی کام درست نہیں ہوتا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اسی لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور حدیث بارہ آپ سنتے آئے ہیں کہ آپ نے ساتھ فرمایا، لوگو سن لو، الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگو، دل کے انسان کے سینے میں ایک خون گوشت کا لوتھڑا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو اس کے سارے اعمال درست رہتے ہیں۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ الا، سن لو، انسان کا دل ہے۔ دیکھیے، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے انسان کی زندگی کے اعمال کے بناء اور بگاڑ کا دار و مدار اور سبب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بنایا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے سمجھے فرمایا تھا کہ لوگوں، ہر ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، جس کا قانون، جس کی بات پورے ملک پر، جس کے بات پر عمل کیا جاتا ہے۔ رعایا وہی کرتی ہے، بادشاہ حکم دیتا ہے، اور نہ کرے تو پولیس کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے جسم کا ایک بادشاہ ہے، اسی بادشاہ کی حکومت انسان کے سارے اعضاء پر چلتی ہے۔ کتنی پیاری تشبیہ۔ لوگوں، ہر ملک کا ایک بادشاہ ہے جس کے حکم کے پابند پورے ملک کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تمہارے جسم کا ایک ملک، ایک بادشاہ ہے، اسی کا آرڈر، اسی کا کنٹرول پورے جسم پر ہوتا ہے، اور وہی جو کہتا ہے وہی انسانی اعضاء کرتے ہیں۔ سن لو، وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کے دل کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ قرار دیا جسم کا، جس کا آرڈر چلتا ہے۔ اب اگر دل درست ہے، اچھا حکم دیتا ہے تو انسان اچھا عمل کرے گا۔ اگر انسان کا دل برا ہے، بری بات کا حکم دے گا تو انسان بری بات کرے گا۔ سارا معاملہ دار و مدار انسان کے دل پر ہے۔
اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے، لقمان حکیم جو نہایت عالم، فاضل، ولی، نیک، صالح انسان گزرے ہوئے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ اپنے آقا کی غلامی کرتے تھے تو آقا نے ایک مرتبہ کہا، لقمان اذبح لنا شاۃ، ایک بکری ذبح کرو۔ بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے جس حصے کا سب سے اچھا گوشت ہوتا ہے وہاں کا گوشت فرائی کر کے ہمیں دے دو، باقی اس کو تقسیم کر دینا۔ پورے بکری گوشت نہیں، سب سے اچھا گوشت، اچھی چیز جو ہے اس کو میرے لیے رکھو، باقی صدقہ کر دینا۔ آقا کا حکم تھا۔ لقمان حکیم نے بکری ذبح کیا۔ بکری ذبح کرنے کے بعد دل نکالا اور زبان نکالی، دونوں کو فرائی کر کے آقا کے سامنے پیش کر دیا اور پورا گوشت تقسیم کر دیا۔ آقا نے کھا لیا۔ دوسرے دن لقمان حکیم کے آقا نے کہا، آج ایک بکری اور ذبح کرو، اخبث اللحم، سب سے بیکار گوشت جہاں کا ہوتا ہے وہ فرائی کر کے ہم کو دو، ہمارے لیے رکھو، باقی پوری بکری غیروں کو کھلا دو، صدقہ کر جاؤ۔ لقمان حکیم نے بکری ذبح کیا اور دوسرے دن بھی بکری کی زبان اور بکری کا دل نکالا، فرائی کر کے آقا کے سامنے رکھ دیا۔ آقا بڑی حیرت میں پڑ گیا، کل میں نے کہا سب سے اچھا گوشت جہاں کا ہوتا وہ لاؤ، تو یہی دل اور زبان، اور آج میں نے کہا سب سے بیکار گوشت جہاں کا ہوتا ہے وہ لے کے آؤ، تو پھر وہی زبان اور دل۔ آقا نے لقمان حکیم کو بلایا، کہا، لقمان ایک ہی چیز سب سے اچھی اور سب سے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا، آقا میرے ماں باپ قربان ہوا پر کیا ہوا؟ کہا، کل میں نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد سب سے اچھا گوشت بکری کے جسم کا جس حصے کا ہوتا ہے اس کو فرائی کرو اور فرائی کر کے ہمارے سامنے پیش کر دو، تو تم نے زبان اور دل پیش کیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ آج میں نے تمہیں کہا کہ اچھا سب سے بیکار گوشت بکری کے جسم کا جہاں کا ہوتا ہے وہاں کا گوشت ہمارے لیے تیار کرو، باقی پوری بکری صدقہ کر جاؤ، تو پھر تم نے وہی کل کی طرح زبان اور دل لے کر کے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لقمان حکیم نے کہا، آقا حکیم تھے، اللہ نے بہت علم دیا تھا، آقا یہ عبرت و نصیحت کی چیز ہے، اگر انسان کا دل اور انسان کی زبان یہ دونوں درست ہو تو جسم میں اس سے اچھی چیز کوئی ہوتی ہی نہیں۔ اور آقا اگر یہی زبان اور یہی دل انسان کا خراب ہو جائے تو جسم میں ان دونوں عضو سے زیادہ بیکار اور بدترین کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ آقا دنگ رہ گیا کہ ہمارا غلام اتنا ذہین و فطین، اتنا بڑا حکیم۔ تو دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، جب ساری چیزوں کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے تو دل کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام احمد بن حنبل، بہقی وغیرہ نقل کیا ہے، دوستو جب تک انسان کا دل درست نہیں، انسان کا اسلام اور ایمان درست نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا، لوگو لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ طویل حدیث ہے، میں نے ایک حصہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھنا، اور سب کچھ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو خطاب کریں جن سے اچھے انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ لا یستقیم ایمان عبد، کلمہ پڑھنے والوں تمہارا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، یا تمہارا ایمان کبھی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا تم کو جب تک کہ تمہارا دل درست نہ ہو جائے۔ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، انسان کا دل جب تک درست نہ ہو اس کا ایمان درست نہیں۔ آگے، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور دل بھی انسان کا اللہ تعالیٰ اس وقت تک درست نہیں کرے گا
جب تک کہ انسان کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، زبان کتنا معاملہ، لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، انسان کی زبان جب تک درست نہ ہو تب تک انسان کا دل بھی اللہ تعالیٰ درست نہیں کرتا۔ انسان کا دل اللہ کب درست کرے گا؟ جب انسان کی زبان درست ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کرے۔ اور دوستو، یہی قلب سلیم جو ہے، قلب سلیم یہی انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات اور فلاح کا سبب راستہ بتاتا ہے۔ ابراہیم ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں سورہ شعراء کی آیت، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو قلب سلیم نصیب ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا لینا۔ دیکھیں، دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار دل پر ہے، دل پر۔ اور آج مسلمان سب چیز کی اصلاح کرتا ہے، اپنے بستر اور گھر کی اصلاح کر لیتا ہے لیکن اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا۔ انسان گھر میں داخل ہو، بستر میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، سونے کے لیے بستر کی اصلاح تو کر لیتا ہے، لیکن دنیا، عذاب قبر، عذاب نار، عذاب حشر سے بچانے والی چیز جو دل ہے، اس کی اصلاح کی کبھی فکر ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کیا کہتے ہیں؟ یوم لا ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت کی رسوائی سے ہم کو بچا لینا، قیامت کے دن اللہ مجھے شرمندہ نہیں کرنا۔ اور قیامت کے دن کون ہے؟ لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہی ہے جس دن نہ تو انسان کا مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی۔ قیامت کے دن صرف ایک ہی چیز انسان کو فائدہ پہنچے، کیا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم دنیا میں رکھا ہو اور حشر کے میدان میں رب کے سامنے کھڑا ہوا تو قلب سلیم لے کر کے آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، بڑی پیاری حدیث، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت، بہقی کی بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیے کہ سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کا انسان کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان کون ہوتا ہے؟ آپ کی امتیوں میں، مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان کس کو کہا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، سب سے اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبی پائی جائیں، نمبر ایک مخموم القلب ہو، نمبر دو صدوق اللسان، مخموم القلب ہو اور نمبر دو وصدوق اللسان، صدوق بہت سچا انسان، صدوق اللسان بہت زیادہ سچی زبان استعمال کرنے والا آدمی۔ یعنی سب سے افضل انسان کون ہے؟ جو بہت ہی زیادہ سچی زبان استعمال کرتا ہے، اور نمبر دو مخموم القلب ہے، قلب یعنی دل۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان، صدوق اللسان کو تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ صدوق اللسان کا کیا مطلب ہے۔ لسان کے معنی زبان، صدوق کے معنی بہت سچا، یعنی بہت سچی زبان استعمال کرنے والا انسان۔ لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ سنے کا مخموم القلب، مخموم القلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ رسول فرمایا مخموم القلب، مخموم القلب وہ ہے جس کے اندر انسان لا اسم فیہ ولا غلہ ولا حسد ولا بغی، اللہ اکبر۔ مخموم فما مخمول القلب، مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا اسم فیہ، غور سے سن، الذی لا اسم فیہ ولا غلہ ولا حسد ولا بغی، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مخموم القلب ہے الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غلہ ولا حسد،
یہ چند چیزیں جس دل میں ہوتی ہیں اس کو مخموم القلب کہا جاتا ہے. مخموم القلب آپ نے فرمایا الذی لا اثم فیہ، وہ مخموم القلب کہتے ہیں اس انسان کے دل کو جس دل میں برائی کرنے کا شوق و جذبہ نہ ہو. اللہ اکبر. الذی لا اثم فیہ، ایسا پاک صاف دل جو اللہ تعالیٰ کے تقوی سے، زہد سے، ایمان سے، اسلام سے، اللہ اس کے رسول کی محبت سے، فکر آخرت سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ لا اسم فیہ، برائی کا جذبہ اور شوق اس میں نہیں پایا جاتا. نمبر 2، لا غلہ، کسی مسلمان بھائی کے متعلق کینہ کپٹ نہ ہو. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ، نیک بندے کیا دعا مانگتے؟ اللہ میرے دل میں ایمان والوں کی کینہ کپٹ نہیں رکھنا، دل صاف ہو. تو آپ نے فرمایا مخموم القلب کون ہے؟ نمبر الذی لا اسم فیہ، جس میں گناہ کرنے کا، برائی کرنے کا شوق و جذبہ نہ ہو. وہ دل جو ہمیشہ نیکی کرنے پر آمادہ کرے، برائی کرنے پر آمادہ نہ کرے. انسان اپنے دل کی اتنی اصلاح کر لیتا ہے. نمبر 2، ولا غلہ، کسی کے متعلق کینہ کپٹ نہیں رکھتا بلکہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے الفت، محبت رکھتا ہے، ایثار ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے. نمبر 3، ولا حسد، کسی مسلمان کے متعلق اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا. الذی لا اسم فیہ. نمبر ولا بغیہ، اور اس کے دل میں کسی پر ظلم زیادتی کا خیال و تصور باقی نہیں رہتا. آنفر لوگوں، یہ ہے مخموم القلب، یعنی جس انسان کا دل پاک و صاف ہو، کس سے؟ برائیوں کے جذبات سے، برائیوں کی رغبت نہ ہو. نمبر 2، اس کے اندر کسی کا حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، بغض عناد نہ ہو، حسد نہ ہو. التقی النقی، آخری چیز التقی النقی. کتنی چیزیں ہو گئی یا رسول اللہ؟ مخموم القلب کیا ہے؟ التقی نمبر 1، نمبر 2 النقی، نمبر 3 الذی لا اسم فیہ، نمبر 4 ولا غلہ ولا بغیہ ولا حسد. ان تمام باتوں سے جو دل پاک ہو اس کو کہا جاتا ہے قلب سلیم، مخموم القلب. نمبر 1 تقوی ہو، نمبر 2 دل پاک و صاف ہو، نمبر 3 گناہوں کا جذبہ و شوق نہ ہو، نمبر 4 کسی کے متعلق کینہ کپٹ نہ ہو، نمبر 5 کسی پر ظلم زیادتی کرنے کی فکر نہ ہو، سوچ نہ ہو، اور نمبر 6 اللہ اکبر ولا حسد نہ ہو. دیکھیں اس کو مخموم القلب اگلا سب سے افضل انسان، اور یہی وہ دل ہے جس کے متعلق ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی. فرمایا تھا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دوستو، یہ قلب سلیم، انسان کا دل قلب سلیم سے نکل کر کے یہ انسان کا دل برا کب بن جاتا ہے؟ یہ تو قلب سلیم بڑا نیک دل ہے، لیکن انسان کے دل میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب جو انسان کو ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ایک چیز آپ سمجھیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو انسان جتنی زیادہ نافرمانی کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ خراب بناتے رہتے ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. سورۃ مطففین ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس. آپ پوری سورت ابتدائی پڑھیں، ابتدائی آیات. اللہ کے رسول نے جب دعوت دی، اسلام پیش کیا، قرآن آیات سنایا تو کہنے لگے اساطیر الاولین، یہ قرآن تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اللہ کی کتاب نہیں. قرآن کو پرانے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا. اللہ نے فرمایا
ان کا جرم نہیں، اصل میں ان کی دل کا جرم ہے۔ انہوں نے نبی کو جھٹلایا، قرآن کو اساطیر الاولین قصے کہانیاں قرار دیا، پرانے لوگوں کے آلے بنایا۔ قصور ان کے دل کا ہے۔ کیوں؟ کلا، نبی آپ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، آپ کی دعوت میں کوئی کھوٹ نہیں، قرآن میں کوئی پیچیدگی نہیں، اصل میں ان کے دل پر ران آیا گیا ہے۔ ران، رین سے ران، را الف اور نون، کلا بل رانا، ہرگز نہیں، قرآن میں کوئی خامی نہیں، نبی آپ کے سمجھانے میں کوئی کھوٹ نہیں، سب کچھ درست ہے، لیکن مشکل کیا، ان کے دل میں قبول کرنے اور صحیح سمجھنے کی صلاحیت، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ ان کے دل پر ران آ چکا ہے۔ اب ران کس کو کہتے ہیں؟ ران کس کو کہتے ہیں؟ ران کس کو کہتے ہیں اس کو اگر سمجھنا ہے دوستو، تو اس سلسلے میں سنن ترمذی، سنن نسائی الکبریٰ، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل اور امام حاکم کی مستدرک، ان تمام کتب احادیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، جس کو سن لینے کے بعد بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ دوستو، ران کا مطلب، ران کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، ان العبد اذا اذنب ذنبا، ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو نقطت علی قلبہ نقطۃ سوداء۔ اللہ اکبر! ہم کیا سمجھتے ہیں گناہوں کو دوستو؟ یاد رکھیے گا، انسان جو گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کا سب سے پہلا بڑا عذاب انسان کے دل پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان عذاب قبر، عذاب نار تو بات کی چیز ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں۔ اب سنیں، ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت علی قلبہ نقطۃ سوداء، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ایک کالا نقطہ رکھ دیتے ہیں۔ کالا نقطہ، پتہ نہیں بلیک پوائنٹ سے کہتے ہیں آج۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں، کہتے ہیں اتنے بلیک پوائنٹس آ گئے تو تمہارا لائسنس، تمہارا زندگی تمہاری ختم سب۔ اللہ اکبر! یہاں ایک نہیں ہے، بہت پہلے سے اللہ بلیک پوائنٹس لگا رہا ہے بندوں کے دلوں پر۔ پیپر پر اللہ نہیں لگاتا، دل پر لگاتا ہے۔ انسان جو ہے پیپر پر لگاتا ہے، نقطۃ سوداء، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ اللہ تعالیٰ ایسے رکھ دیتا ہے۔ فَإِن تَابَا، اب ذرا سنیں، فَإِن تَابَا وَاسْتَغْفَرَا، اگر انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہوں پر رو لے، تو ثقل قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھر صاف کلین کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ توبہ استغفار کر لیا۔ دوستو، اپنے دلوں کا علاج کرو۔ آج کس قدر انسان دل سے غافل ہے اور برائیاں کرتا ہی جا رہا ہے۔ کبھی سوچتے ہیں کہ کتنی نافرمانی آپ کر رہے ہیں؟ نقطۃ سوداء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر انسان ایک گناہ کیا، نکتت فیہ نقطۃ سوداء، توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کا احساس نہیں، توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے مغفرت نہیں مانگتا، ثم اذنب ذنبا، توبہ استغفار نہیں کی، ایک کالا نقطہ رکھ دیا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اسی کالے نقطے کو اور بڑھا دیا، تیسرا گناہ کیا، توبہ استغفار نہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیا، گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے روتا گڑگڑاتا نہیں، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اور وہ نقطہ بڑھتا جا، حتی تعلو قلبہ، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پورے دل کو ایک سیاہ نقطہ گھیرے لیتا ہے، پورا دل اس کا سیاہ کالا ہو گیا۔ اب جب دل سیاہ کالا اللہ نے بنا دیا، تو اب اس دل کو کبھی حق نہیں بلکہ حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق سمجھتا ہے۔
اب اس کو برائی اچھی لگتی ہے اور نیکی بری لگتی ہے، اور آج تجربہ کرتے ہوں گے۔ اور اگر اسی کے ساتھ ہم صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سنا دیں تو اور بات ہو جائے، بڑی اہم ہے۔ تورد الفتن علی قلب علی قلوب بنی آدم عودن کالحصیر عودن عودن۔ کتنی پیاری مثال! اس کو سننے کے بعد بھی اگر ہمیں اپنے دل کے اصلاح کی فکر نہ ہو تو بڑی بدنصیبی ہے دوستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دلوں تورد الفتن، دلوں پر برائیاں انسان کے پیش کی جاتی ہیں۔ کیسے؟ عودن کالحصیر عودن عودن، جیسے چٹائی بننے والا جب بننے لگتا ہے تو ایک دھاگا رکھا، اس کے بعد دوسرا دھاگا آیا، تیسرا دھاگا آیا، چوتھا دھاگا آیا، پانچواں آیا، ساتواں آیا، دھیرے دھیرے وہ دھاگے کے بجائے وہ آپ چادر بن گئی اور بڑی سے چٹائی شطرنجی بن گئی اور بڑا سا بستر آپ کا بن گیا۔ اپنی چادر جو ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیں، ہماری مائیں بہنیں دوپٹہ ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیں، ایک ایک دھاگا مشین پر فٹ ہے، مشین چلتی ہے، ایک کے بعد دوسرا دھاگا آتا رہتا ہے، یہاں تک کپڑا بن گیا۔ آپ جس طرح سے کپڑا یہ تمہاری چادر بنی جاتی ہے، ایسے ہی تورد الفتن، بندے کے دلوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسے فتنے برائیاں پیش کرتا، فتنے برائیاں کالعود کالحصیر عودن عودن، ایک ایک دھاگا جیسے چادر کا فٹ ہوتا رہتا ہے، ایسے ہی ایک گناہ کیا، دوسرا گناہ کیا، پھر تیسرا گناہ کیا، چوتھا گناہ کیا، پانچ، اس طرح سے برابر، یہاں تک کہ آپ نے ساتھ فرمایا اتنی برائیاں انسان اتنے فطرے قبول کر لیتا ہے، اتنی برائیاں انسان کر ڈالتا ہے کہ اس کا دل کلقود مربادن، یہاں تک کہ جس طرح سے جلا ہوا کوئلہ ہو جاتا ہے کالا، اس کا دل ایسی گناہوں سے جل کر کے کالا ہو گیا۔ کاش کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو، یہ گناہ جو ہیں کتنے نقصان دے رہے ہیں۔ پھر اب دل جو ہے کالا ہو گیا، کالا دل جب ہو گیا اب اس کے اندر نیکی جا ہی نہیں سکتی، اور آگے کلقود مشخین، ایک تو دل کالا ہو گیا، اور جب پورا دل گناہ کرتے کرتے کالا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلقود مشخین، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو الٹا کر دیتے۔ اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس بات کی دلیل ہے، معجزہ ہے آپ کا کہ آج جو چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اندر کی بات ہے، ایم آر آئی کروا رہا ہے، پورا انسان کا دل جس میں ڈال دیا گیا، اس وقت کچھ نہیں تھا، اللہ نے بتایا ایسے ہی آپ کے امتیوں کا دل کالا ہوگا۔ جب دل کالا ہو گیا تو کلقود مشخین، اللہ تعالیٰ نے دل کو ایسے اودھا کر دیا۔ اب دل پر دو قسم کا عذاب نازل ہوا دوستو، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچائے۔ ایک تو دل پہلے اللہ نے کلقود مربادن، جیسے کوئلہ ہوتا ہے کالا، ایسے دل کالا ہو گیا۔ جب دل کالا ہو گیا دوسرا عذاب اللہ نے اس کو اودھا کر دیا، بالکل الٹا کر دیا۔ پھر آگے ذرا سنیں پیارے نبی رسالت، جب دل کو اللہ نے اودھا کر دیا تو لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، اب اس دل کے اندر نیکی اور بلائی، حق اور باطل کے تمیز کرنے کی صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، بلکہ اب برائی کو نیکی سمجھے گا اور نیکی کو برائی سمجھتا ہے۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے نہ نیکی کو نیکی، الا ما اشرب ہوا، اب اس کا بیکار دل جس کو پسند کرتا ہے انسان وہی کچھ کرتا ہے۔ پسند کر دیا کہ ہاں لڑکا ہے، پسند آیا ہمیں لڑکے سے شادی کرو، لڑکے ہی سے شادی کرے گا، پوری فطرت اس نے بدل دیا، کیوں؟ اس کا دل اللہ نے کم وقت کا اودھا کر دیا ہے۔ اب اسے اچھائی بری لگتی ہے اور برائی اچھی لگتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی کو کہ نقطۃ سودا، اب ہمارا دل برائیاں جب ہم کرتے ہیں تو برائیاں کرتے کرتے ہمارا دل اس طرح سے خراب ہو جاتا ہے، ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے، اودھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک الران، لوگو یہ جو دل تمہارا کالا ہو جا رہا ہے، کالے نقطے برائی کی وجہ سے کالے نقطے اس پر لگائے جاتے ہیں، تمہارا دل کالا ہو جا رہا ہے، یہی ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل کو سیاہ کالا کر دیا گیا، کیوں؟ ما کانوا یکسبون، جو برائیاں کرتے تھے اس کی سزا میں۔ اب آپ کا دل قلب سلیم نہیں رہ گیا، قلب منیب نہیں رہ گیا، اور اب آپ کا دل ہمیشہ
آپ کو گناہوں اور برائیوں کی طرف لے کے جائے گا۔ انسان، اہل علم کہتے ہیں، جہاں عذاب قبر، عذاب نار، سب سے بڑا عذاب گناہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کالا کر دے۔ کیوں؟ دل جب کالا ہو گیا تو نہ نیکی کو نیکی سمجھے گا، نہ برائی کو برائی، بلکہ اودھا ہو گیا، برائی کو نیکی سمجھے گا اور نیکی کو برائی، اور یہی سبب ہوگا عذاب قبر، عذاب نار کا۔ ابراہیم خلیل اللہ یہی دعا مانگے تھے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، اسی لیے کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کا دل اور دماغ مسلمان ہے۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، قرآن پاک میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں، یہ جو آیت ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل پہ گناہ کرتے گئے، ران پڑ گئے، یعنی دل کالا ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو سورۃ البقرہ میں ایک اور انداز سے بیان کیا ہے، بڑا پیارا انداز، بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس کے اندر نتیجہ، اگر آپ کے دل پر ران آ گیا اور آپ نے توبہ استغفار نہ کیا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا دوستو؟ وہ انجام بیان کیا رب العالمین نے کہا سورۃ البقرہ کی آیت میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، چاہے یہودی ہو یا عیسائی، کلمہ گو یا کوئی ہو، جنت میں جس اللہ نے فرمایا جو بھی ایمان اور عمل صالح کرے گے، جو ایمان اور عمل صالح کرے گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ اکبر۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں؟ جہنم میں جائیں گے۔ کون جائے گا؟ ہر وہ شخص جہنم میں جائے گا من کسب سیئۃ، جو برائیاں کرتا رہا۔ برائیاں تو سبھی کرتے ہیں، برائیاں سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے توبہ کا، استغفار کا، مغفرت کا، بخشش کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے جس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ وہ کون ہے؟ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ۔ وہ انسان جہنم میں کون جائے گا؟ وہ انسان جس نے برائیاں کی، اور برائی بھی کرتے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، چاروں طرف سے برائیوں کے اندر وہ گھر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، ماں باپ کی بات بھی نہیں سنتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، حرام کاریاں بھی کرتا ہے، ٹائم بھی برباد کرتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ذرا سوچیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کون سی نیکی کی ہے، ذرا سوچیں۔ بلا من کسب سیئۃ، جس شخص کو برائیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، برائیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں مطلب ہے کہ جس کے دل کو چاروں طرف سے گناہوں نے گھیر لیا، کالا ہو گیا ہے، چاروں طرف سے گناہوں کی بنا پر دل انسان کا سیاہ کالا ہو گیا ہے۔ یوں ہے جس کو اللہ نے دوسرے لفظ میں کیا فرمایا؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، برائیوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا ہے، کوئی نیکی ہے ہی نہیں، چاروں طرف سے برائیوں نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، یہ ہے جہنمی لوگ۔ دوستو، نتیجہ کیا نکلا؟ جنہوں نے گناہوں سے، برائیوں سے توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لیا، برائیوں پر برائیاں کرتے رہے، موت آئی چلے گئے، اور چاروں طرف سے ان کا دل گناہوں کے لیے کالا ہو گیا ہے، دل میں کوئی نیکی کی گنجائش باقی ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ان کا انجام کیا ہے؟ فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جائیں گے۔ دل کی اصلاح نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے دوستو؟ جہنم۔ فاولئک اصحاب النار، اور جہنم بھی کیسے؟ ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر ہی ہوں گے۔ دوستو، بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دل کی اصلاح کریں، اور دل کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز تو دوستو 3 چیزیں کرنا ضروری ہیں، یا کم سے کم 2 چیزیں۔ نمبر 1،
دوستو ہم خوب دل لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، خوب دل لگا کر کے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ نمبر 2، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تیسری دعا صحیح مسلم کی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، یہ دعا ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دوسری چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں اور گناہوں سے جو دل کو کانا کر دینے والا ہے، ایسے گناہوں سے ہم بچیں اور اپنے نفس سے جہاد کریں، اپنے نفس سے جہاد۔ نفس سے جہاد سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو گناہوں اور برائیوں سے روک لیتا ہے، یہ ہے سب سے بڑا جہاد۔ نمبر 3، ہمیں ہجرت کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت کیا چیز ہے؟ انسان اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں دین اور ایمان بچانا ناممکن ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پر دین اور ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، یہ ہجرت ہے۔ لیکن اس کو اللہ کے رسول نے چھوٹی ہجرت قرار دیا۔ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے؟ المہاجر من حجر السوء، یا المہاجر ان تہجر ما کری ربک۔ سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کے راستے پر آ جائے تاکہ ہمارا دل محفوظ رہے۔ المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے پر آ جائے۔ تو دوستو ہمیں دعا بھی کرنی ہے، نمبر 2 اپنے نفس سے جہاد بھی کرنا ہے، نمبر 3 ہجرت بھی کرنا ہے۔ چوتھی چیز، ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کریں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو آپ اپنے نفس کی مخالفت کریں۔ نفس جو کہہ رہا وہی کرنا ہے، بالکل اس کے الٹا ہو جائیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے کہ میں گناہ کر لیا، برائی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پیش ہونا، اس وقت کیا جواب دیں گے جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ انسان کے دل میں یہ تصور ہو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، فکر کرتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور کیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو عادات نہیں چھوڑتا۔ نفس برائی کروانا چاہتا ہے تو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے یہ برائی کرو اور مومن کہتا ہے میں نہیں کروں گا۔ انسان اپنے نفس کا مقابلہ کرے اور اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کی مخالفت کیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہی وہ مرد مومن ہے جس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ تو دوستو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں۔ صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نفس کے اندر گناہوں کا جذبہ، برائی کا نہ ہو۔ اگر ہم گناہ برائی کرتے رہیں گے، توبہ استغفار نہیں کریں گے تو کہ ہمارے دل پر ران آ جائے گا، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدیث میں مزید وضاحت کی، جیسے میں نے پیش کیا کہ انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے اور کالا ہو جانے کے بعد دل کو اللہ تعالیٰ اودھا کر دیتے ہیں۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، دل الٹا ہو گیا تو الٹا ہی سوچتا ہے، نیکی کو برائی سمجھنے لگتا ہے، برائی کو نیکی سمجھتا ہے اور ساری زندگی اسی میں گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو دلوں پر ران پڑ جاتا ہے اللہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ ران ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔